اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى جی اتنے کا ترجمہ دیکھ لیں پہلے. سورۃ اللیل، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ اللیل. اور یہ مکی ہے، یہ مدنی؟ مکی سورت ہے. سورۃ اللیل مکیہ. اس کی آیات کتنی ہیں؟ 22. 21 وہ ایک 2 3 اچھا 20 کے بعد سوری 21. کتنی آیات ہیں؟ 21 آیات ہیں اس کی. جی ترجمہ دیکھیں. واللیل اذا یغشا. واللیل کا مطلب کیا ہے؟ رات. لیل کس کو کہتے ہیں؟ رات. رات کو کیا کہتے ہیں؟ لیل. رات کو کیا کہتے ہیں؟ لیل. ایسے ترجمہ آپ کو یاد رہے گا. تو واللیل اس کا مطلب ہے رات کی قسم. واو قسمیہ ہے. واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ. اس سے پہلے والضحیٰ میں ہم نے پڑھا تھا اور والعصر میں پڑھا تھا عصر کی قسم. تو واو کس کے لیے ہے؟ قسم کے لیے. تو واللیل کا مطلب کیا ہوگا؟ رات کی قسم. اذا یغشا. اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب. یغشا چھا جائے، یعنی رات کا اندھیرا جب چھا جائے. اور رات کی قسم جب اندھیرا چھا جائے. ٹھیک ہے. واللیل اور رات کی قسم اذا یغشا جب اندھیرا چھا جائے. والنہار اذا تجلی. اور نہار کس کو کہتے ہیں؟ دن کو. نہار کہتے ہیں دن کو. اور والنہاری کا مطلب کیا ہوگا؟ اور دن کی قسم اذا تجلی جب وہ روشن ہو جائے. جلی یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. واضح اور جلی حروف میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی سے کیا ہے؟ تجلی روشن ہو جائے، واضح ہو جائے. اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثى. وما کا مطلب ہے اور جو. خلق اس نے پیدا کیا الذکر مذکر کو والانثى اور مؤنث کو. ٹھیک ہے. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں مذکر اور مؤنث. نر اور مادہ. نر اور مادہ کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. خالق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کیا. اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نر اور مادہ کی قسم، یعنی جو بھی اس نے پیدا کیا ہے زمین میں جتنے نر اور مادہ ہیں تو ان کی قسم. اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہے ہیں. تو دونوں معنی درست ہیں. یعنی اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا اور نر اور مادہ کی تخلیق کی قسم. جی. ان سعیکم لشتی. ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. سعیکم، سعی کہتے ہیں کوشش کرنا. ٹھیک ہے. سعیکم کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہاری کوشش. جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سعیکم تمہاری کوشش، بے شک تمہاری کوشش. لشتی البتہ مختلف ہے. شتا کا مطلب کیا ہے؟ مختلف ہے. یعنی جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک کی کوشش مختلف ہے. کسی کی محنت جدوجہد کس کے لیے، کسی کی جدوجہد کس کے لیے، سب کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے. تو اللہ رب العالمین نے 3 قسمیں کھائی اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. رات کی قسم جب چھا جائے، دن کی قسم
جب وہ روشن ہو. اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش، تمہاری جدوجہد البتہ وہ مختلف ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اب اس کوشش کا ذکر ہو رہا ہے کہ مختلف کیسے ہے. کچھ لوگ نیک کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ برے کاموں کے لیے کوشش کرتے ہیں، کچھ حلال رزق کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور کچھ اس کی تمیز نہیں کرتے، حرام کے لیے بھی کوشش کر لیتے ہیں. تو کوشش کیا ہے؟ مختلف ہے. کچھ انسان نیکی کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے اور کوئی برائی کی کوشش میں لگا رہتا ہے. کوئی مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی کلب کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. تو مختلف ہے یا نہیں؟ کوئی نیکی کی کوشش، کوئی بدی کی کوشش. کوئی فرما برداری کی کوشش کرتا ہے اور کوئی نافرمانی کی کوشش کرتا ہے. کوئی اطاعت اور پیروی کرنا چاہتا ہے اور کوئی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے. کوئی شیطان کی پیروی کرتا ہے اور کوئی رحمان کی پیروی کرتا ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو قرآن اور سنت کو مانتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اور دوسرا کون ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر نہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے. اس کی کوششیں کچھ اور ہی ہیں. تو ہر انسان مختلف کوشش کرتا ہے، مختلف کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہاری کوششیں، تمہاری جدوجہد، تمہاری محنت وہ مختلف ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو وہ شخص، اما کا مطلب ہوتا ہے رہا وہ شخص. مطلب کیا ہے کہ وہ شخص من جس نے آتا عطا کیا، جس نے دیا، کسی کو مال دیا، کسی کو کوئی فائدہ پہنچایا، کچھ بھی جو اس کے پاس ہے اس نے اس کو خرچ کیا. جو جہاں پر خرچ کا ذکر آتا ہے نا کہ وہ لوگ الذین ينفقون، ينفقون کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں؟ ہم عموماً ہمارے ذہن میں یہی چیز آتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب عام ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس نے اس کو خرچ کر دیا. اگر اس کے پاس زبان ہے تو اچھا اخلاق، اچھی بات دوسرے تک پہنچا دی. اس کے پاس علم ہے، اس نے علم کو خرچ کیا. اور یہ علم کی زکات ہے کہ انسان جو سیکھتا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے. بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت کا علم بھی ہے اس کو بھی آگے پہنچا دو. تو یہ کیا ہے؟ انفاق ہے، خرچ کرنا ہے. تو وہ شخص من آتا، جو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، واتقا، اور تقوی اختیار کیا جس نے، اور ڈر گیا. وہ شخص جس نے عطا کیا یعنی اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا، واتقا، اور پرہیزگاری اختیار کی، اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا. اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات کو بیان کیا ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ آتا، دینا، خرچ کرنا. دوسری صفت کیا ہے؟ واتقا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگار بن جانا، فرما بردار بن جانا. تقوی کا مطلب، یہ تقوی جو لفظ ہے نا بہت جامع معنی ہے، یعنی ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تو جو شخص پرہیزگار بن گیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، ڈر گیا، اور وہ اللہ کی فرما برداری میں لگ گیا اور اپنے مال کو بھی خرچ کرتا رہا. یہ 2 صفات ہوگی. تیسری کیا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے تصدیق کی. اس کو صدقہ نہیں پڑھنا. صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ بولا. اس نے سچ بولا. اور جب کہیں گے صدقہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تصدیق کی. ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں میں فرق ہے. اس نے تصدیق کی، تسلیم کیا اس نے، بالحسنى، اچھائی کو، اچھائی کی بات کو کی اس نے تصدیق کی. جس نے اپنا مال دیا، پرہیزگار بن گیا اور اچھائی کی بات کی تصدیق کی. اچھائی کی بات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی اچھی بات ہے. اس نے اس کی تصدیق کر لی، مان لیا، مومن بن گیا. اور اللہ رب العالمین نے جو وحی اتاری، جو ہدایت اتاری، اس کو تسلیم کر لیا، اس کو مان لیا اور اس کے مطابق اس نے زندگی بسر کی. تو یہ مطلب ہے کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ اس نے اچھائی کی تصدیق کی. اور قرآن مجید میں حسنہ اصل میں مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کا مذکر کیا آتا ہے؟ احسن. احسن کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. سورہ فصلت، اس کی آیت نمبر 33 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس سے زیادہ اچھا بات کرنے والا کون ہے؟
کون ہے بہت اچھی بات کرنے والا. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اچھی بات کون سی ہے جس کی وہ انسان تصدیق کرتا ہے. من احسن قولا, کون ہے بات میں سب سے بہترین, سب سے اچھا, کس شخص سے, ممن دعا الی اللہ, جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ کی طرف بلانا, دین کی دعوت دینا, لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف چلانا, یہ سب سے اچھی بات ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, اور نیک عمل اس نے کیے اور پھر کہا کہ بے شک میں مسلمان ہوں. تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا. اس نے اس دین کو قبول کیا, اور قبول کرنے کے بعد صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش اس نے جاری رکھی اور لوگوں کو دعوت دیتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اس کی ہے, باتوں میں سب سے اچھی بات اس شخص کی بات ہے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے. اور یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس پہ انسان کو بغیر کچھ کیے بھی اجر ملتا رہتا ہے. کبھی آپ نے سوچا, بغیر کچھ کیے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کو دعوت دیتا ہے, ہدایت کی طرف بلاتا ہے, من دعا الی ھدی کان لہ اجر, اس کے لیے اجر ہوتا ہے اس ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے والے کی طرح. آپ نے کسی کو دعوت دی تو اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا. اب دعوت قبول کر کے وہ کیا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے. دعوت قبول کر کے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے. یا غیر مسلم ہے, اس نے اسلام کو قبول کر لیا. اب جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا تو آپ کو اجر ملتا رہے گا. نیکیاں کون کر رہا ہے, جس کو آپ نے بلایا ہے. نیکیاں وہ کر رہا ہے, اجر آپ کو مل رہا ہے. تو یہ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, وعمل صالحا, اور پھر خود بھی عمل کرتا رہے. تو انسان کے اپنے عمل کا ثواب بھی ملتا ہے اس کو, اور جس کو اس نے لگا دیا ہے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. اور یہ بہت بڑا کسی پر احسان ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ سکھا دینا. ٹیچر, استاد, اس کا مقام اسی لیے ہے. اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا. اور جب تک یہ لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں تو ثواب کس کو مل رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں, کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جن نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا اور پھر انہوں نے آگے سکھا دیا لوگوں کو, اور ان کی وجہ سے رہتی دنیا تک یہ دین چلتا رہے گا, تو اس کا ثواب کن کو ملتا رہے گا, صحابہ کرام کو ملتا رہے گا. تو انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے, صحابہ کرام کا. ان کے اجر کو کوئی اور امتی نہیں پہنچ سکتا, ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. ایک تو ہماری اپنی نیکیاں ہیں, ان کا ثواب بھی ان کو مل رہا ہے. تو داعی کا یہ ایک بڑا بینیفٹ ہے اس کو کہ وہ خود اگر عمل نہیں کر رہا, یعنی عمل خود کا ثواب تو ہے ہی, لیکن ایکسٹرا اس کو ثواب مل رہا ہے جو اس نے کسی دوسرے کو اس کام پر لگا دیا ہے. اور صحابہ کرام کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں یا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا, اور ان کے مقام کو کوئی غیر صحابی قطعا نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ان کی عزت اور تکریم کرنا ضروری ہے. اساتذہ کی عزت کس لیے کی جاتی ہے کہ ان نے کسی طالب علم کو کچھ سکھایا ہے, تو وہ ہمارے اسلاف جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا, اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, پھر آگے لوگوں کو سکھایا, تو ان کی عزت کرنا, ان کی رسپیکٹ کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, اور ہم ان کے مقام تک قطعا نہیں پہنچ سکتے. تو یہ سب سے اچھی بات ہے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا. اور اس کے علاوہ اس کا مفہوم بہت عام ہے. ہر اس بات کی تصدیق جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کی ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں اور سنتیں ہمیں دی ہیں, جو قرآن مجید کی پیاری پیاری آیات ہیں, جو اس میں احکامات ہیں, ان تمام کی تصدیق کرنا. تو فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے, وصدق بالحسنى, اور ان تمام اچھائیوں کی تصدیق کرتا ہے, اس کو کیا ملے گا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو البتہ تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے. فَسَنُيَسِّرُهُ, نُيَسِّرُ کا مطلب ہم آسان کر دیں گے, ہم سہولت والا بنا دیں گے, ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے. اس کے لیے لِلْيُسْرَى, آسانی کا راستہ. یعنی انسان
جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ ہم اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیں گے، پھر اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اس کے لیے عبادت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے نماز ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے حرام سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے برائی کی طرف جانا یہ عذاب ہوگا. نیکی کا کام کرنا اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا، اور اس کو مزہ آئے گا نیکی کرتے ہوئے. وجہ کیا ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ آ گیا، اس کے دل میں بخل نہیں ہے، اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے، متقی بھی ہے، اور اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے جو اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. تو آسانیاں کب پیدا ہوں گی؟ جب انسان محنت کرے گا، جب اس کے اندر یہ 3 کوالٹیز پائی جائیں گی، یہ 3 خوبیاں پائی جائیں گی، تو اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور اگر وہ اس راستے کی طرف چلنے کی کوشش ہی نہ کرے، ماں نہیں میں نے نہیں خرچ کرنا، اللہ سے ڈر جاؤ، نہیں میں نہیں ڈر سکتا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، قرآن و سنت میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرو، وہ کہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر کیسے آسان ہوں گی نیکیاں؟ پھر نیکیاں آسان نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتی ہیں. جی آگے دیکھیے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. 3 صفات کا یہاں پہ ذکر تھا، اور ابھی پوری 3 صفات کے برعکس اس کا ذکر ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. یہاں پر کیا تھا؟ من آتا، جس نے دیا، اور یہاں پر کیا؟ جس نے بخل کیا. اور اس کے بعد کیا تھا؟ کہ جو اللہ سے ڈر گیا. اور یہاں پر کیا ہے؟ کہ جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہاں پر کیا تھا؟ کہ اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، اور یہاں پر کیا ہے؟ کہ اس نے اچھی بات کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، تکذیب کی. تو ان کا انجام کیا تھا؟ ان کے لیے نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، لیکن جس میں یہ 3 خامیاں پائی جائیں اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے ہم بدی کے راستے آسان کر دیتے ہیں. مشکل کام گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور نیکی کرنا بڑا پہاڑ بن جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. وجہ کیا ہے؟ اس میں 3 خامیاں پائی جاتی ہیں. ان خامیوں کو دیکھیے اور ان سے بچنے کی کوشش کیجیے. پہلی خامی کیا ہے؟ وَأَمَّا. اور وہ شخص مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا. آج جمعے میں بھی ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من البخل. یہاں پر بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے. فرض نماز کے بعد یہ دعا اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں بخل سے پناہ چاہتا ہوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بخل کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کنجوسی کرنا، مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھ لینا، اس کو خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے. اور یہ بخل کوئی اچھی صفت نہیں ہے. اللہ کے رسول تو پناہ مانگ رہے ہیں اس سے. تو فرمایا کہ جس نے بخل کیا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، غرباء مساکین وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، اس کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی، وہ کہتا نہیں مجھے مل جائے، بخل کرتا ہے، نہیں دے سکتا. وَاسْتَغْنَى. اور بے پرواہی اختیار کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، فرما برداری نافرمانی کی پرواہ نہیں ہے، صحیح اور غلط کی پرواہ نہیں ہے. جو بھی ہے، جو جہاں پر لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، جو جو کرتا ہے کرتا رہے. میں جیسے لگا ہوں، میرا جیسے جی کرتا ہے میں نے ایسے کرنا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس لیے بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے. وَاسْتَغْنَى. اس سے غنی ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا. بخل بھی اس کے اندر، اور بے پرواہی اور غفلت اس کے اندر آ گئی ہے. اور پھر کیا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، قرآن و سنت کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کر دیتا ہے. حق بات کو جھٹلانا، اچھائی کو جھٹلانا، اور اچھے راستے کی طرف اگر کوئی دعوت دے، بہترین کلام اس کے سامنے پیش کی جائے، وہ جھٹلا دیتا ہے، قرآن کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ کے رسول کے فرامین کو جھٹلا دیتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرف وہ جاتا ہے پھر ہم اس کو ایسے ہی پھیر دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. لِلْعُسْرَى. مشکل کے لیے، یعنی پھر دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور بدی کرنا، برے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں. بدکاری کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کہے گا سب لوگ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں. اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. کھلے عام گناہ کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. ظلم کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. تو یہ 3 خامیاں آ گئی. پہلی خامی کیا ہے؟ بخل. دوسری خامی کیا ہے؟ غفلت، بے پرواہی.
اور تیسری خامی یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دینا. حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہوتا ہے اور تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. تو اگر وہ اچھی بات کو بھی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کے لیے نیکی کے کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں اور جس طرف وہ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی اسی طرف پھیر دیتے ہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. اللہ ظالم نہیں ہے لیکن جو کوشش نہیں کرتا راستے کی طرف آنا نہیں چاہتا تو پھر اس کو جس طرح وہ پھرتا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی پھیر دیتے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اب جس نے بخل کیا مال کو جمع کیا کس لیے مال کو جمع کیا ہے؟ تاکہ مجھے فائدہ ہو. مال کس لیے کوئی جمع کرتا ہے؟ تاکہ فائدہ ہو. کل میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو میں بڑے آرام سے رہوں گا, نوکر چاہ کر رکھ لوں گا, مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو مال زیادہ ہوگا تو مجھے سہولت زیادہ ہوگی, آسانیاں ہوں گی اور یہ مال مجھے مصیبتوں سے بچا دے گا. اگر کہیں کوئی پریشانی آئی, کوئی کیس ہو گیا, میں اپنا مال دے دوں گا. اگر کوئی کام میں نہ کر سکا تو میں کیا کروں گا؟ مال دے کے کام کروا لوں گا. تو یہ مال دنیا میں مجھے بچا لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آخرت میں یہ مال نہیں بچانے والا. جس کو بخل کر کے جمع کیا ہے آخرت میں نہیں بچانے والا. وَمَا يُغْنِي, اور نہیں کفایت کرے گا, نہیں بچائے گا, عنہ, اس سے, مالہ, اس کا مال, اس کا مال جس کو اس نے جمع کیا ہے یہ اس کو کافی نہیں ہوگا, اس کو بچا نہیں سکے گا. اذا تردى, جب وہ گرے گا. اس میں گرے گا جہنم کے گڑھے میں. جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کو کچھ نہیں فائدہ دے سکے گا, بچا نہیں سکے گا. اور پھر کیا فرمایا؟ ان علینا للہدی, بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت. اللہ نے فرمایا ہدایت دینی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. انسان کوشش کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, لیکن ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی ہدایت دیتے ہیں. اور ایسے ہی سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان الہدی ہدی اللہ, کہ بے شک ہدایت, جو اصل ہدایت ہے وہ کدھر سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی ہدایت جو اللہ نے دے دیا وہی اصل ہدایت ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو کیا فرمایا؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. فرمایا کہ تم چلے جاؤ زمین پر, اور زمین پر کیا ہوگا؟ میری طرف سے ہدایت آئے گی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اصل ہدایت وہی ہے. ان الہدی ہدی اللہ, اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. اگر کسی انسان نے اس کے علاوہ کسی اور راستے کو ہدایت سمجھ لیا تو وہ خطا پر ہے, وہ غلطی پر ہے. ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آسمان سے اتری ہے. اور آسمان سے کون سی کتاب اتری ہے؟ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, کیونکہ وہ بھی وہی تھے. اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ اللہ کے رسول اپنے پاس سے بات نہیں کرتے, وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو جو آسمان سے ہدایت اتری ہے جو اس کو اختیار کرے گا تو وہ ہدایت پر ہے. اور جس نے اس ہدایت کو ایکسپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا, کوئی اور راستہ بنا کر سمجھ لیا کہ یہ ہدایت والا راستہ ہے, تو وہ غلطی پر ہے, وہ خطا پر ہے, وہ ہدایت پر نہیں ہے. ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا ان علینا للہدی, ہمارے ذمہ ہی ہدایت ہے, ہم ہی ہدایت دیتے ہیں. اور جو ہدایت ہم نے بھیجی ہے یہی حقیقی معنوں میں ہدایت ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور بے شک ہمارے لیے ہے للآخرۃ, آخرت, والأولی, اور دنیا, یعنی بعد والی زندگی اور پہلی زندگی. یہ بھی اس کے مالک بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, ہدایت دینے والا بھی وہی ہے. اور آخرت میں کامیابی جس کو ملے گی اللہ کے حکم سے ملے گی. اور دنیا جس کے پیچھے تم لگ کر تم نے بخل کیا, بے پرواہی اختیار کی, ہدایت کی تکذیب کر دی, جھٹلا دی, اس کا مالک بھی اللہ ہے. تو کامیابی تبھی ہے کہ جب انسان ہدایت کو اختیار کرے, دنیا کی کامیابی بھی تبھی ملے گی اور آخرت میں بھی وہ تبھی کامیاب ہو سکے گا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, اور پھر کیا فرمایا؟ فَأَنذَرْتُكُمْ, تو میں نے ڈرایا ہے تم کو. فَأَنذَرْتُكُمْ, تو میں ڈراتا ہوں تمہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ذرا الفاظ پہ غور کیجیے. فَأَنذَرْتُكُمْ, میں تمہیں ڈراتا ہوں. اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے. ڈر جاؤ کس چیز سے؟ آگ سے. نارن تلظا, آگ سے.
جو شعلے مارنے والی ہے، جو بھڑکنے والی ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ، تو میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، ہدایت واضح ہے، رسل آ گئے، ہدایت تمہارے پاس آ گئی، تمہیں بتا دیا کامیاب کون ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، مال کو خرچ کرنے والے ہیں، حق اور ہدایت کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اب تمہاری مرضی ہے، تم آسان راستے کو اختیار کرتے ہو یا مشکل راستے پر چلتے ہو. اگر تم مشکل راستے پر چلو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے. نقصان کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں کے پیچھے سے پکڑ کر کھینچتا ہوں. میری یہ مثال ہے کہ میں تمہارے پشتوں کے پیچھے پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تم آگے کی طرف، آگ کی طرف زور لگا رہے ہو. میں جیسے وہ آگ پر آنے والے وہ پرندے، جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں چراغ کی روشنی پر جو آ جاتے ہیں، جیسے ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آگ میں کود جاتے ہیں تو ان کو روکنے والا روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ رکتے نہیں ہیں. میں ایسے ہی میں تمہیں جہنم کی آگ سے روکتا ہوں لیکن تم رکنے کی کوشش نہیں کرتے. فَأَنذَرْتُكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، بتا دیا ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہمارے پاس پیغام نہیں پہنچا تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مزید لوگوں کو آگاہ کر دیا. نارن، اس آگ سے، تلظا، جو شعلے مارنے والی، جو بھڑکنے والی ہے. لا یصلاها الا الاشقى، لا یصلا کا مطلب ہے نہیں داخل ہوگا، ہاں اس میں نہیں داخل ہوگا اس میں، الا الاشقى، مگر بہت بڑا بدبخت. جو بدبخت ہے وہی اس میں جائے گا. جہنم کی آگ کس کے لیے ہے؟ جو بہت بڑا بدبخت ہے اس کے لیے. یعنی جو لوگ ہدایت نہیں حاصل کرتے تو وہ اصل میں بدبخت ہیں، تو وہی اس میں داخل ہوں گے. اور اس سے مراد کافر لوگ ہیں. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اشقا، بہت زیادہ بدبخت کون ہیں؟ جو کافر ہیں، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مومن ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ بھی جائے گا لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد آخر کار وہ توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ پکے کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے جہنم اللہ نے تیار کی ہے. تو فرمایا کہ میں نے تمہیں شعلے مارنے والی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. لا یصلاها الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت. وہ کون ہے؟ الذی کذب وتولی، جس نے تکذیب کی، جھٹلا دیا. وہ بدبخت ہے جس نے ہدایت کو جھٹلا دیا، اس کی تصدیق نہیں کی. وتولی، اور منہ پھیر لیا، پرواہ نہیں ہے، ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، تصدیق نہیں کرتا. تو فرمایا وہ بڑا بدبخت انسان ہے. الذی کذب، جس نے جھٹلا دیا، وتولی، اور منہ کو پھیر لیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ہم بچا لیں گے جہنم سے. بچنے والے کون ہیں؟ یہی 3 صفات جن میں پائی جائیں گی. لیکن دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچا لیا جائے گا، ان قریب یجنبها، بچایا جائے گا، ہاں اس جہنم کی آگ سے، الاتقا، بہت زیادہ ڈرنے والے. جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بچا لیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی ایک اہم چیز ہے. جو متقی ہوگا وہ بچ جائے گا. اور تقوی کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا خوف اور ڈر. جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا، اس کے لیے برائی کرنا مشکل ہوگا. اور جس انسان کے دل میں تقوی نہیں ہے تو اس کے لیے برائی کرنا آسان ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جو تقوی والا ہے اس کو ہم بچا لیں گے. اللہم آتی نفسی تقواہا، یہ دعا ہم نے پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تم میری نفس کو کیا عطا کر دے؟ تقوی عطا کر دے، کیونکہ تقوی والا شخص جہنم سے بچ جائے گا. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا، اور اس کو پاک کر دے، میری جان کو تو ہی پاک کرنے والا ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بچا لیا جائے گا. اور ان کی صفات کیا ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ شخص بخل نہیں کرتا. یہاں پر آیا تھا نا کہ بخل کرنے والا. لیکن جو متقی ہے، جس کے اندر پرہیزگاری آ گئی، الذی یؤتی مالہ، وہ جانتا ہے کہ میری جان بھی اللہ کے لیے ہے، تو
تو مال اللہ نے دیا تو اس کو جمع کر کے میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب انسان کی جان اپنی نہیں ہے تو مال اس کا کہاں سے آ گیا؟ جس کے لیے مال کما رہا ہے وہی اس کی اپنی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کی روح کو قبض کر لے، جان ختم، اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. یہ تو ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ دی ہے، ایک مہلت دی ہے. تو یہ جان جب اپنی نہیں تو جان کے لیے مال کو جمع کرنا وہ میرا کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ، وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے اپنا مال، یتزکا، تاکہ وہ پاک ہو جائے. اسے پتا ہے کہ مال دوں گا تو میں جہنم سے پاک ہوں گا، مال دوں گا تو میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا، مال ادا کروں گا. زکوٰۃ کا مطلب یہی ہے پاکی، یتزکا، کہ پاک ہونے کے لیے. اس کو پتا ہے کہ اگر مال کو پاک کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا، ورنہ یہ مال پاک نہیں ہو سکے گا. زکوٰۃ نہیں دی اور مال جہاں سے آیا اس کو اکٹھا کر لیا، کوئی پرواہ نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں. تو فرمایا یہ نہیں ہے. جو متقی انسان ہے وہ مال کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. متقی بھی ہے اور بخل نہیں کرتا، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. یؤتی مالہ، دیتا ہے اپنا مال، یتزکا، تاکہ وہ پاک ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور پھر اس کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ کسی مقصد کے لیے نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اپنا ذاتی کام نہیں ہے. کسی ایسے شخص کو نہیں دیتا جس نے اس پر احسان کیا ہے تو چلو میں بھی دے دوں، اس نے مجھے کچھ دیا تھا میں بھی دے دیتا ہوں. ایسا بھی نہیں کرتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے، عندہ، اس کے ہاں، من نعمت، کوئی احسان، کوئی نعمت، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے. یعنی کسی نے احسان نہیں کیا کہ مال اس کو دے رہا ہے اور بدلہ لے رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کے باوجود مال کو خرچ کرتا ہے. کسی نے احسان نہیں کیا، اچھائی نہیں کی، پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کیا کرتا ہے؟ مال دے دیتا ہے. تو احسان کا بدلہ نمٹانے کے لیے نہیں دے رہا، بلکہ کس لیے دے رہا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، وجہ ربہ، اپنے رب کے چہرے کو، اپنے رب کی رضا کو چاہتا ہے. وجہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ چہرہ. تو اپنے رب کی رضا کی تلاش کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے. یہاں سے دیکھیے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ شخص جو مال کو دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس پر کوئی احسان کہ جس کا وہ بدلہ دیتا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اعلی جو رب بہت اعلی ہے، اس رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے. یہ مقصد ہے، میرا رب راضی ہو جائے. مال جاتا ہے چلا جائے، رب راضی ہو جائے. جان جاتی ہے چلی جائے، رب راضی ہو جائے. مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہی اس کی انتہا ہے، یہی مقصد ہے کہ رب کو راضی کرنا. اس کے لیے جو کچھ پیش ہو سکتا ہے انسان اس زندگی میں پیش کر دے، یہ کامیابی ہے. مال پیش کرنے کی ضرورت ہے، پیش کر دے. جان پیش کرنے کی ضرورت ہے، پیش کر دے. تب جنت ملے گی. جنت اتنی آسان نہیں ہے، یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. یا پیارے رسول آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، یہ رکوع اور سجود اور عبادت کرنا میری نماز، ونسكي، جانور کو ذبح کرنا، جانور کو قربان کرنا، ومحياي، اور میری زندگی، ومماتي، اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. مسلمان کی زندگی یہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کچھ اپنے پاس نہیں رکھتا، کچھ باقی اس کے پاس نہیں ہوتا. اور آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جب کہا گیا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، تو کیا کیا انہوں نے؟ پورے گھر کا سامان لا کر پیش کر دیا. کیونکہ آسان کام نہیں ہے. کیسے پیش کیا؟ کیوں کر پیش کر دیا؟ یہ جذبہ موجود تھا، یہ ہمت تھی کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اس رب کا ہے، اس رب نے مجھے دیا ہے، میں نے سارا کچھ دے دینا اللہ کے راستے میں، سارا اللہ کے راستے میں پیش کر دیا. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. تو جو لوگ اتنے مخلص ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اور یہاں پر میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، ٹائم کم ہے اس لیے کیا ہے
کہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف بہت زیادہ، اللہ کے خوف سے ان کے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول پہ خرچ کیا، دین کے کاموں میں خرچ کیا. غلام اور جو لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال پیش کر دیا کرتے تھے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام پر دین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے تھے، اور فرمایا کسی کا احسان نہیں تھا ان پر کہ اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کوئی احسان نہیں ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا نا کہ میں اگر کسی کے احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکا تو وہ ابوبکر صدیق ہے، اللہ رب العالمین اس کو بدلہ دے گا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب کی رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا اور سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ عنہ قریب ان سے راضی ہو جائے گا. لیکن یہ آیات عام ہیں، جس میں بھی یہ کوالٹیز پائی جائیں گی، جس میں بھی یہ صفات پائی جائیں گی. یعنی پہلا مصداق تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن اس کے بعد جس میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ متقی بن جاتا ہے، مال کو خرچ کرنے والا بن جاتا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سب کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی اس کا انجام ہوگا، اور اس کے ساتھ بھی رب کی رضا شامل ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے اور جنت کا ہم سب کو وارث بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. رحمت نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے